اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات اللہ پھر بھی ذرا بلند کر سکتا میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کر دیا، اللہ نے وعدہ کیا۔ ابتدا وعدے سے ہوتی ہے، ہمیں خبر ہی نہ ہوتی وعدہ ہوتا کیا ہے۔ وعدہ کوئی اہم شے کا نام ہے جو خالق وعدہ فرما رہا ہے۔ پوری شریعت میں اہمیت ہی اسی وعدے کی ہے۔ لا دین لہو من لا عہد لہو، جس کے لیے وعدہ نہیں ہے بسم اللہ اس کے لیے دین ہی نہیں ہے۔ دین کی بنیاد ہی وعدہ ہے۔ سبحان، معلوم ہوتا ہے دین کی بنیادی بات سے، اور پھر وہ وعدہ کر رہا ہے جو دین ہی کی اصل بنیاد ہے، اصل ہی وہ مقنن دین ہے۔ توحید، خود توحید بیان فرما رہے، توحید وعدہ کر رہی ہے۔ وعدہ کیا بسم اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا، کن سے وعدہ کیا؟ الذین، ایک جماعت سے، ایک دو سے وعدہ نہیں کیا۔ اور وہ جماعت ایسی ہے کہ جس جماعت نے جب تک اس کے نظام نے رہنا ہے اس جماعت کی ایک فرد کا موجود ہونا واجب ہے، ایک فرد کا موجود رہنا واجب ہے۔ ایک دو دن کے لیے خالق نے یہ انتخاب نہیں کیا، قیامت تک کے لیے انتخاب ہو گیا۔ اب انتخاب کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہے نہیں، چونکہ انتخاب کرنے والا حق کے انتخاب کس کے پاس ہے؟ فقط توحید کے پاس۔ یہاں تک کہ کل میں نے عرض کیا سرکار دو عالم کو بھی حق کے انتخاب نہیں ہے۔ جب خلیفہ کا انتخاب رسول ہی کے لیے نہیں ہے تو نہیں ہے تو پھر امتیوں کے لیے حق کے انتخاب کہاں؟ یہ بات نہایت اہم ہے، روز میں کہتا چلا رہا ہوں۔ اللہ نے وعدہ کر دیا، بہت سے حضرات جو نئے تشریف لائے سرکار آمنو، ان سے وعدہ کیا جو ایمان لائے، اور یہ ایمان عالم سرمدی کا ہے، یہاں کا ایمان نہیں ہے، یہ عالم سرمدی کا ایمان ہے، جس ایمان میں جسے مانا جانا ہے اس کے اور ماننے والوں کے درمیان میں دوسرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جن کا ایمان بلا فصل ہو وہی خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے، جن کا ایمان بالفصل بالواسطہ ہو وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوں گے۔ اور ان کا وہ ایمان جتنا ایمان کے خالق کو ماننے کے لیے ہونا چاہیے وہی معیار ایمان اس اول مخلوق نے مہیا فرمایا، تب وعدہ ہوا ہے۔ اور فرما رہے ہیں
ایمان مہیا کیا انہوں نے، جتنا وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو منوانا انہوں نے اتنا مانا، تب ان سے وعدہ ہوا۔ اگر ہماری طرح کا مانا ہوا، ہمارا ماننا تو ماننا نہ ماننا بس صرف تسلیم کا نام ہے، ماننے کا صحیح مان نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے ہمارا جو ماننا ہے وہ اتنا معیار کا نہیں ہے، ان کے ماننے کے لیے وہ بلا واسطہ میں سرمدی میں موجود ہو، یہ ہوگا۔ آمنو جنہوں نے ایمان لے آئے، منکم جو حضرات نئے تشریف لائے ہیں، یہ کم کی ضمیر کا مخاطب کون ہے؟ 13 سے تو وعدہ خلافت ہو گیا، یہ قوم کون ہے جس سے جو گواہ بن رہی ہے اس خلافت کی؟ توجہ فرما، روز میں بیان کرتا رہا، یہ جو اس خلافت کی گواہ بن رہی ہے، چونکہ وعدے میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، معلوم ہوتا ہے 13 کی گواہی کی اکیلی گواہی فاطمہ کی اتنی مضبوط ہے، 13 امامت کی گواہی۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ میں مناظرے کی بات نہ کروں، اگر کتنی انہیں کم علمی کا نتیجہ ہے کہ اسی سیدہ سے گواہ مانگی گئے، یہ کم علمی کا نتیجہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ان سے گواہ مانگنا جن کی گواہی کو خالق 13 معصومین خلیفۃ اللہ کی گواہی کے مقابلے میں اکیلی سیدہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنو منکم، یہ منکم کا مرجع کون ہے؟ بی بی پاک، چونکہ منکم مذکر کی ضمیر ہے اس لیے منکم جو مذکر یہ 13 مکمل ہی تب ہوتے قوم میں فاطمہ موجود، جب یہ موجود ہوگی پھر قوم کی لفظ مکمل ہوگی، اس قوم میں کون آئیں گے؟ ابوہا و بالہا و بنوہا، تو برکت ہے نا جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ، یہ سمجھتے رہیں جناب۔ وعمل الصبر، انہوں نے عمل صالح کیے۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ ابھی عمل صالح کا مقام تو آیا نہیں، ابھی عمل صالح تو اس زندگی میں تشریف لائیں گے یا جب سے یہ عبادت شروع کریں گے تب عمل صالح ہوگی، ابھی تو ایمان کی ہی بنیاد پہ خالق انہیں وعدہ خلافت کر رہا، ابھی عمل صالح ظاہر نہیں ہوا، تو معلوم ہو گیا عمل صالح کی کوئی شے بنیادی ہے، پہلے عطا کر دیا، جب وہ بنیادی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ بنیادی شے ان کو خالق نے عطا کر دی ہے، جب دے دی ہے تو اس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ہر عمل عمل صالح ہے، اب یہ قیامت تک کے لیے ان سے غیر صالح عمل ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور الصالحات پر الف لام استغراق کا ہے، یعنی کل اعمال صالح۔ ابھی اس کی قسمیں بیان کریں گے، میں بیان کروں گا کتنے اعمال صالح ہوں گے قیامت تک کے لیے۔ کل اعمال صالحات، وقت اور ماحول اور سبب اور زمانے کے اعتبار سے جتنے یہ ماحول بدلتے چلے جائیں گے، کل کے کل اعمال صالحات کو کون بجا لائے گا؟ خلیفۃ اللہ۔ یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ خلیفۃ اللہ۔ کوئی بھی عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ان کا عمل غیر صالح کوئی ہوگا ہی نہیں۔ میں کیا کہتا ہوں، ان کا کوئی عمل بھی غیر صالح نہیں ہوگا، عمل ہی صالح ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ ان کے عمل میں ترک اولا نہیں ہوگا، ان کے عمل میں کوئی نقص کا تصور نہیں ہوگا، ان کے عمل میں کوئی کمی کا پہلو نہیں ہوگا، ہر عمل عمل صالح۔ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر یہی رسول ہو سجدے میں پشت پر آ جائے حسین، تو عبادت کا بڑھانا عمل صالح ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آپ میری بات کی نزاکت کو محسوس فرمائیں کہ جب دیکھیں جناب علی علیہ السلام کے زانوں پر رسول کا سر ہے تو جناب علی نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی، یہاں طریقہ عبادت بدلا ہے، مرکز عبادت نہیں بدلا۔ جناب علی کی نماز میں مرکز عبادت نہیں بدلا، طریقہ عبادت بدلا ہے۔ رسول ہیں سجدے میں پشت پر آ گیا حسین، یہاں طریقہ عبادت نہیں بدلا، مرکز عبادت بدلا ہے۔
کس کی نیت میں عمل ہو رہا ہے؟ غور نہیں فرما رہے؟ یا علی کس کی عمل میں نیت ہو رہا ہے؟ حسین اترے تو سر اٹھاؤ. سجدے کا طول بتا رہا ہے کہ حسین کا آنا، رسول کو علم ہو گیا کہ حسین پشت پہ بیٹھا. اگر پتہ نہ ہوتا تو سجدے کو طول کیوں دیا جاتا؟ طول دینا دلیل ہے کہ رسول کو علم ہے کہ میری پشت پہ کون بیٹھا ہے؟ امام حسین بیٹھے ہیں. اب امام اترے تو میں سر اٹھاؤں، تو نیت کس کی ہوگی؟ جب مرکز عبادت بدلے یہ عمل صالح ہے. کون نہیں فرما رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کو باریکیوں سے ملابت. یا علی غور فرما رہے ہیں نا؟ اب جب تک حسین نہیں اترے عمل ہوتا رہا یا نہیں؟ کتنی مرتبہ ہوا؟ 70 مرتبہ ہوا، کیونکہ 70 اللہ کی انتہائی فگر کا نام ہے. اشراط الہی کے 70 پہ ختم ہوتے ہیں، ہمارے 10 سے شروع ہو کے 100 پہ ختم ہوتے ہیں، اللہ کے 7 سے شروع ہو کے 70 پہ ختم ہوتے ہیں. یہ اشراط کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں جا کے کمال ختم ہو گیا، بلکہ وہاں کمال کی انتہا شروع ہوتی ہے کہ جس کی آگے انتہا ہی نہیں ہے. اور جب رسول پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہاں امر صالح کا تصور کتنا بلند ہے. رسول بحیثیت رسول سجدے میں ہیں، بحیثیت بشر سجدے میں نہیں ہے. دیکھیں نا، جو رسول سجدے میں ہے بحیثیت رسول سجدے میں ہے، اور خاتم المرسلین سجدے میں ہے، اور سجدہ پورے نماز کا اہم رکن ہے. اہم رکوع اور ہے، سجدہ اور ہے. اس اہم رکن میں عمل صالح کا معیار رسول کیا ہوگا؟ تو پھر جب امام حسین آئے تو پھر کوئی تو گنجائش تھی نا عمل صالح کی، جسے حسین نے 70 مرتبہ پورا کیا. اس لیے تو نقل صاحب نے بھی فرمایا ہے جو اللہ کے عمل صالح کو منزل کمال تک پہنچا دے اسے حسین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں ایک جملہ کہہ کے بات کو پھر آگے بڑھا. اگر کوئی نبی بھی رسول کی پشت پر بیٹھے، نبی کا عمل صالح نہیں رہے گا. غور نہیں فرما رہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر رسول کی پشت پہ رسول بھی کوئی آ کے بیٹھ جائے تو بیٹھنے کا عمل صالح نہیں ہوگا. جس حسین کا بیٹھنا رسول کی نماز سے بڑھ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بیٹھنا اگر نماز سے کم تھا تو نماز میں کیوں بڑھا دی گئی؟ جس کا بیٹھنا اس معیار کا ہو. ان سے وعدہ ہو گیا عمل صالح. یہ عمل صالح کیا ہوگا؟ انہوں نے ابھی عمل صالح کرنا ہے، کیا نہیں، لہذا بنیادی شے خالق نے ان کو عطا فرما دی. جس بنیادی عمل پہ اللہ نے فرمایا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. انہیں زمین میں جہاں تک اس کی زمین کا دائرہ ہے اس میں انہیں خلیفہ بنائے گا، اپنا جانشین بنائے گا، اپنا نائب بنائے گا، اپنی بجائے بنائے گا. توجہ فرمائیں، میں لفظ روز کہتا آ رہا ہوں، روز. یہ قائم مقام بنائے گا. قائم مقام، اپنا قائم مقام بجائے خدا بنائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کس کی وجہ پہ آئیں گے؟ کس کی جگہ آئیں گے؟ رسول کی جگہ تو نہیں آئیں گے. جو خدا کی بجائے آئے وہی خلیفۃ اللہ. بجائے، یہ جب بجائے آیا نا، بجائے تو بجائے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شرک نہیں ہے. ختم ہوگی. اس لیے بنا کے بھیجا ہے، بجائے بھیجا، کیونکہ خود آ نہیں سکتا اس لیے ان کو بھیجا. خود نہیں آ سکتا، کل بیان کیا نا جانشینی کے 3 طریقے. یہ نہیں آ سکتا خود، ابھی نہیں بھیجا اس نے، اور بھیجنے کے لیے کیا آ کے کام کرے. میں نے کہا کل یہی جملہ جو نئے حضرات تشریف لائے ہیں، جگہ پہ بیٹھنے کا نام جانشینی نہیں ہے. طریقہ کار ایک، نوعیت کار بھی کافی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کل یہی میں نے عرض کیا، ڈاکٹر اور حکیم کا نوعیت کار علاج کرنا ایک ہے، مگر
ڈاکٹر حکیم کا جانشی نہیں ہو سکتا کیونکہ طریقہ کار ایک نہیں ہے، طریقہ کار ایک نہیں ہے۔ جانشینی کے لیے طریقہ کار ایک ہونا ضروری ہے، جو طریقہ کار اس کا ہوگا منیب کا، وہی طریقہ کار ہوگا نائب کا۔ نائب شرما کے وہ عمل نہیں کرے گا، علل اعلان کرے گا۔ اگر وہ شرما کے کرے تو پھر نائب کس کا ہے؟ پھر نائب کیوں بن کے آیا؟ وہ شرما کے نہیں کرے گا بلکہ علل اعلان کرے گا تاکہ اس کے اعلان سے وہ سمجھا جائے جس نے بنا کے بھیجا ہے، اس کی پہچان ہو جس نے بھیجا ہے، اس کی پہچان کے لیے یہ خلیفۃ اللہ بن کے آئے۔ اب جو کمالات یہ دکھاتے چلے جائیں گے، پہچان کس کی ہوگی؟ پہچان اس کی ہوگی جس نے خلیفہ بنایا ہے، کیونکہ اس نے تو کبھی سامنے آیا نہیں، عقلوں میں آنا نہیں، سب کچھ تو انہوں نے کرنا ہے، منوانا انہوں نے ہے، بتانا انہوں نے ہے، سمجھانا انہوں نے ہے، سب کچھ کمالات انہوں نے دکھانے ہیں، اوصاف انہوں نے دکھانے ہیں، سب کچھ تو انہوں نے دکھانے ہیں، سب کچھ انہی کے ذریعے سے ہوگا، ان کے واسطے سے ہوگا، ان کے وسیلے سے ہوگا۔ اب جتنا وسیلہ یہ آپ سمجھتے چلے جائیں گے اتنی توحید سمجھ آتی چلے گی۔ اب میں ایک جملہ کہہ کہ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب طریقہ کار ایک ہونا ضروری ہے تو اے اللہ اب بتا تیرا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل آسان، مشکل نہیں بیان کرنا، کیسا ہونا چاہیے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود کیا ہے، وہ مقام کنز ہے، مقام سریت ہے، وہ راز ہی راز ہے، وہ چھپا ہوا خزانہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ بسیط مطلق ہے، مجرد محض ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لفظیں سنتے جائیں۔ وہ واجب الوجود، وہ حکیم ہے، وہ مجرد محض ہے۔ جب مجرد محض ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر کوئی جسمانی وجود اس کا خلیفہ بن سکتا ہے؟ اور نہیں فرما رہا۔ تو یہی سے خلیفۃ اللہ ہونے سے ان کا نور ثابت ہو گئے، ختم ہوگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کا نور ہونا ثابت ہو گیا، لیکن یہ جو وجود لے کر آئے ہیں یہ ہماری ہدایت کی وجہ سے لائے ہیں، نہ کہ ان کا وجود ہی یہی ہے۔ اور بھی ہاں ان کا جو وجود آیا ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے، جو وجہ بعثت ہے اس کا، یہ وجہ بعثت کا وجود ہے، وجہ خلقت کا وجود نہیں ہے۔ وجہ خلقت نور ہے، وجہ بعثت مثل بشر ہے۔ میں کیا کہوں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جب ان کو بنائے گا تو اپنا بنانا ہے، اپنا جس نے کہ جلو لطیف محض ہے، مجرد محض ہے، بسیط مطلق ہے، واجب الوجود ہے، نہ علم میں آتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ حواس میں آتا ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، بس وہ ایک ہے کا نام توحید ہے۔ وہ ہے بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہے بتائی ہے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہاں سوال، سارے سوالات یہی آ کے ختم ہو جاتے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے؟ خلیفہ پھر وہ خود بنائے گا، جو اب خود بنا رہا ہے تو کیسا بنائے گا؟ اگر کوئی جسمانی مادی بنائے تو وہ ان کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ جسمانی رکھنے والا انسان اس کا کبھی بھی جانشین نہیں ہوگا۔ اور پھر کائنات کا کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مادی مخلوق، خواہ وہ امری مخلوق ہو، خواہ وہ خلقی مخلوق ہو، اس کو پہچان نہیں سکتی، وہاں سے تعلق پیدا نہیں کر سکتی۔ جب تعلق ہی نہیں ہوگا تو پہچان کیا ہوگا؟ اور
جب تعلق ہی نہیں پیدا کر سکتی کائنات کی، خواہ امر مخلوق امری مخلوق ہو خواہ خلقی مخلوق ہو، توحید سے کبھی بھی تعلق پہچان پیدا نہیں کر سکتی، رابطہ نہیں کر سکتی، اس سے اتصال پیدا نہیں کر سکتی۔ کون کر سکتی ہے؟ کہ جو نور ہو، اور نور بھی اس کے نور حویت کا ہو، نور اس کے نور ہویت کا نور ہو، وہ جو اس کی ذات ہے، جو ذات ایک اس بات کا نام ہے، اس بات کا نام، وہ نورانی نہیں ہے، چونکہ وہ ظلمت نہیں ہے لہذا وہ نور ہے، ظلمت نہیں ہے، اللہ ظلمت نہیں ہے، بالکل یہ میں دیکھ رہا ہوں، بڑی توجہ ہے آپ کی کہ اللہ ظلمت نہیں ہے، نور ہے، عدم نہیں ہے، وجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، کوئی وجود نہیں ہے کہ کوئی ایسا وجود ہو، یعنی ایسا وجود بھی نہیں ہے کہ جو عقلوں میں آئے، عقلوں میں آنے والا بھی وجود نہیں ہے، جب عقلوں میں آنے والا وجود نہیں ہے تو پھر خلیفہ کسے بلائے گا؟ پھر اس کا بھی وجود اصلی بھی عقلوں میں نہیں آئے گا، پھر اس کا وجود حقیقی بھی اگر عقلوں میں آ گیا پھر وہ بھی مخلوق کہلائیں گے۔ کل میں نے یہی تو عرض کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہی میں نے کل عرض کیا کہ ان 14 کا اگر وجود اصلی ہماری عقلوں میں آ گیا تو پھر تو یہ مخلوق ہو جائیں گے، مخلوق ہونا تو نقص ہے، ناقص اگر اول مخلوق ہے تو پھر کیا بنایا خالق تو نے؟ مخلوق ہونا نقص ہے، محتاج ہونا نقص ہے، اب ان کو کیا بنائے گا؟ ان کو اللہ نے مخلوق نہیں بنایا، یہ تو ان کی دیانت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، توحید کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ہم مخلوق ہیں، تاکہ آپ سمجھے ہم مخلوق ہیں، کوئی ہے ہمارا خالق جس نے بنایا ہے، بناقلی طور پر ان کا مخلوق ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نہیں مجھے فرمائے نا اس مخلوق کے لیے کیسی مخلوق ہونی چاہیے؟ مخلوق تو نقص ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں صحیح، میں عقلی طور پہ دیکھیں جب بات معقولات علم کلام و منطق کی بات ہو رہی ہو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کی قسم بس ایسا ہو، وہ بنانے والا ہو یہ بننے والا، وہ کیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا بننا ہی اس کے بنانے کی دلیل ہو جائے، ان کا بننا ہی خلیفۃ اللہ ہونا ہے، ان کا بننا ہی مخلوق کا ہونا ہے، وہ خالق ہے، ان کا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے، تو اب انہیں کیسے بنائے؟ مادی مخلوق تو یہ بن نہیں سکتی، اب ذات احدیت سے، اس کنزیت سے، اس الوہیت سے، یہی وجہ ہے کہ الوہیت کا کمال اس میں اللہ میں آتا ہے، ظہور کا کمال لفظ آتا ہے، الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ، رحمان مقام فیض ہے، رحمان مقام ظہور ہے، رحمان مقام رحمت ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رحمان ہے، اب اسی الوہیت کے رحمان نے، اس لیے رحمان اور اللہ دونوں علم ہیں، اللہ بھی کسی کا نام نہیں ہو سکتا، رحمان بھی کسی کا نام نہیں ہو سکتا، دیکھیں رحمان اللہ کا نام ہے، اس رحمان نے سب سے پہلے جو اپنی ذات احدیت سے ظاہر کیا، وہ ظاہر جو اس کی ذات احدیت سے جو شے متنزل ہوئی، میں مشکل نہ کروں، سب سے پہلے اس دنیا میں باعتبار خلیفۃ اللہ ظاہر ہوئی، وہ کیا ہے؟ اپنے نور سے، خالق نے نور ہویت سے ان کو اختراع کر کے ان کے وجود کا نام عین علم قرار دیا، اور نہیں فرمایا ان کا وجود کیا تھا؟ عین علم، اس کی ذات کیا تھی؟ عین علم، یار کیوں اس کی ذات کیا ہے؟ عین علم، اللہ کیا ہے؟ خود کیا ہے؟ ذات، عین علم، علم عین ذات،
اس کی ذات کیا ہے؟ عین علم. گھبرائیں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ عین علم. وہاں صفت نہیں ہے، وہاں ذات ہے. جب یہاں آئے گی وہی ذات صفت بن جائے گی. وہاں ذات ہے. توجہ فرمائیں، یہ مسئلہ اہم ہے. وہاں کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ وہاں ذات ہے. وہاں صفت نہیں ہے. وہاں صفت موصوف سے مرکب ہو تو اللہ نہیں ہے. وہاں علم ذات ہے. میں نے نہج البلاغہ کی 10 مجالس میں یہ نفی صفات ان ہو، اس سے صفات کی نفی ہے. وہاں صفت کوئی صفت نہیں ہے، وہ ذات ہے. آل محمد میں صفت ہے، یہ موصوف ہے اس کی صفت کے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ صفت ہیں اور یہ موصوف ہیں اللہ کی اس صفت کی جو کمال اس کا عین ذات ہے. یہی تو اس کا کمال ہے کہ اپنا کمال بھی باقی رکھا، انہیں بھی با کمال بنا. یہی تو کمال ہے نا. سمجھ سے بالا تر ہے یہ کمال. خدا کی قسم یہ کمال ہے خالق کا کہ اپنا علم ذات بھی ان کو دے دیا، ذات بھی محفوظ ہو گئی. لیکن جب اپنا علم ذات ان کو دیا تو پھر علم کے کمال میں کبھی وہ یہ ہو جاتا ہے یہ وہ ہو جاتا ہے. جب ذات کی بات آتی ہے فرماتے ہیں وہ ہے ہم. اچھا آپ گھبرا رہے ہیں. اچھا چلیے کوئی حل نہیں. اب کیسے ہو؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں. اب ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ علم دے عین علم. وہ علم کیا ہے؟ العلم نور. یہ جو آپ علم کا تصور رکھتے ہیں یہ معلوم ہے، علم نہیں ہے. آپ کے جو ذہنوں میں آ رہا ہے یہ معلوم ہے. اللہ معلوم نہیں ہے. اور نہیں فرما رہے. اگر آپ اپنے علم سے اسے سمجھنا چاہیں یہ تو معلوم ہے. معلوم سے علم کہاں سمجھ آئے گا؟ علی فرماتے ہیں جو تمہارے تصورات میں ما میزتموہ باوہامکم فہو مخلوق لکم، جو تمہارے عقلوں میں جو وہم آتے ہیں، تصویریں آتی ہیں، تصور آتے ہیں، وہ تمہاری مخلوق ہوتے ہیں. وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ مخلوق نہیں ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے یہ معلوم ہے، علم نہیں ہے. علم آل محمد کی حقیقت کا نام ہے. اور نہیں فرما رہے. لہذا آل محمد کا علم حقیقت علم الہی ہے. اب اسی علم کو مختلف معنی میں کل سے پھر بیان شروع کریں گے. مختلف معنی میں بیان کیا. کبھی کہا اول ما خلق اللہ نوری، کبھی اول ما خلق اللہ روحی، کبھی اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ القلم. لوح بھی یہی ہے، قلم بھی یہی ہے، عرش یہی ہے، کرسی بھی یہی ہے، عرش بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے. اپنے نام بدلتے گئے ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ سمجھتے جائیں. کبھی ہم عرش کہیں گے تو سمجھنا کون ہے، کرسی کہیں گے تو سمجھنا کون ہے، لوح کہیں گے تو سمجھنا کون ہے، قلم کہیں گے تو سمجھنا کون ہے. کون ہے جو قلم لکھتا ہے؟ وہ لکھنے والے کون ہیں؟ وہ کون سی لوح ہے جس پر لکھا جاتا ہے؟ وہ لوح کون ہے؟ حیدری. بات سمجھ آئی نا جناب؟ یہاں تک تو بات سمجھ آئی. اب بات کو آگے بڑھاتے. اب خالق نے میری طرف سرکار دیکھیں کہ خالق نے ان کو اپنا وہ کمال جو نور ہویت سے، یہ میں بار بار کہتا ہوں تاکہ ہویت کی لفظ آپ تک پہنچے، ہویت کے نور سے ان کو جدا کر کے اپنا علم الہی نے عطا فرمایا. لیکن میں نے یہاں رمضان میں میں نے عرض کیا تھا اب اللہ کا جب علم ان کے پاس آیا تو اللہ کے علم کی ضد کیا ہے؟ ہاں دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ہوا کہ میرا یہ محنت میری کام آئی. جتنے بھی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے علم کی ضد جہل ہے. جہل کہتے ہیں. اگر اللہ کے علم کی ضد جہل ہے تو پھر کچھ چیزیں تو ہوں گی نا جو اسے معلوم نہیں ہوں گی. اور نہیں فرما جہل کے کیا معنی؟ ہمارے علم کی ضد کیا ہے؟ جہل. یعنی کچھ ایسی چیزیں جو ہم نہیں جانتے. پھر اللہ کے علم کی ضد اگر جہل ہو
تو پھر اللہ بھی کوئی چیزیں ایسی ہوگی جو نہ جانتا ہو، وہ اللہ ہی کہاں ہے جو نہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی بڑی زیادتی ہے، نہ سمجھنا ہے خدا کی قسم۔ اللہ کے علم کی ضد کیا ہو جائے گی؟ جہل۔ اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں ہے۔ جو حضرات سن چکے ہیں وہ تو سن چکے ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے علم کی ضد عدم ہے، عدم، جو شے ہے ہی نہیں، جو معدوم ہے، معدوم، وہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں۔ سمجھنا ہے سرکار، سمجھنا ہے، جو شے ہے ہی نہیں۔ کچھ حضرات نیند کر رہے ہیں، خبر نہیں، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا۔ یا علی مسلم، یہ غنیمت وقت ہے، غنیمت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وقت غنیمت ہے، غنیمت میں جو بیان کر رہا ہوں غنیمت ہے، فائدہ اٹھائیں خدا کے لیے۔ پھر یہ ایسی باتیں بیان کم کم ہوتی ہیں۔ اس کے علم کی ضد عدم ہے، معدوم، جو شے ہے نہیں۔ اس لیے اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا کہ وہ ہے ہی نہیں، اور نہیں فرما رہے۔ اللہ اپنے شریک کو کیوں نہیں جانتا؟ کہ وہ شریک ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوا اللہ کے علم میں شریک ہے ہی نہیں، اللہ کے علم میں شریک ہے ہی نہیں۔ یہی علم دیا اللہ نے آل محمد کو، آل محمد کے علم میں بھی شریک ہے ہی نہیں۔ اب میں جملہ کہہ دوں تو پھر خلیفۃ اللہ کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے علم میں شریک کا تصور ہی نہ ہو۔ جب خلیفۃ اللہ کا یہ معیار ہے کہ اس کے علم میں کوئی شریک ہو ہی نہ، تو پھر جانشین رسول وہ ڈھونڈے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ مولی فرما رہے، میں کتنی بڑی بات پردے میں کر رہا ہوں جناب۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ جس نے تصور شرک پیدا ہو گیا، تصور بھی کرنا تو بہت بڑی بات کی نام ہے، تصور بھی ہو گیا تو وہ جانشین نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اتنی بات کا تصور بھی ہو جائے تو نہیں ہوگا کیا؟ تو اس لیے اس کے علم میں عدم، ضد عدم ہے، جہل نہیں ہے۔ آپ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے محترم بھی ہیں، صحیح قبلہ، میں ایک جملہ کہتا ہوں خدا کے لیے، اس لیے آل محمد کے علم میں جہل، ان کی علم کی ضد جہل نہیں ہے۔ کراچی میں بہت بڑی لفظ کہوں، اگر ان کے علم میں جہل آ گئی تو پھر جناب علی کا سلونی کا دعویٰ کرنا ناقص ہے۔ اگر ان کے علم کی ضد جہل ہے تو پھر جناب علی کا سلونی کا دعویٰ کرنا تو جہل کے مقابلے میں آیا۔ ہو سکتا ہے آدمی وہ اس کی بات کرے جو یہ نہ جانتا ہو، تو پھر توہین ان کی تو نہیں ہوگی، بنانے والے کی ہوگی۔ معاذ اللہ۔ تو پھر جو بھی سلونی کا دعویٰ کرے گا اس کے علم میں جہل نہیں ہوگی، اس کے علم میں جہل نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل بھی اس میں نے وہاں بھی بیان کی، لیکن اب بھی میں بیان کروں، اس مجالس میں میں نے بیان کیا۔ جناب علی کا سلونی کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور ان کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے۔ اگر پہلے زمانہ ہو اور بعد میں یہ ہو تو سلونی کا دعویٰ مکمل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ زمانے کی بات کرے جو انہیں نہ آتی ہو، پھر کیا ہوگا؟ یا علی۔ تو ان کا سلونی کا دعویٰ کرنا دلیل ہے کہ یہ زمانے سے بھی پہلے، زمانہ بھی نہیں بنا، یہ پہلے بلا فصل ہیں توحید کے ساتھ۔ اب اللہ نے ان کو علم دیا، اپنا علم دیا، یہی علم جہاں اس کے علم کی دلیل ہے، یہی علم، اب میں منطق فلسفہ اور منطق کی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، یہی علم کلام کی
کہ یہی ان کا علم اللہ کے حی ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ حیات توحید کی دلیل ہے۔ توجہ فرمائیں بابا، توجہ۔ اللہ حی ہے یا نہیں؟ جب حی ہے تو اس کی حیات کی دلیل کون ہے دلیل؟ یہ موت و حیات تو مخلوق ہے، یہ تو یہی زمانے میں بنی ہے۔ آل محمد اس وقت ہے، ابھی موت و حیات ہی پیدا نہیں ہوئی نا بابا، نہیں ہوئی نا۔ جب نہیں ہے تو پھر یہ حی ہے یا نہیں؟ تو پھر ان کی حیات کن کی حیات سے مستعار ہے؟ کن کی حیات کا اثر ہے؟ اب وہ ان کی حیات کمال کا نام ہے، جو کمال اس کی ذات کا ہے۔ اور سب سے صفات ثبوتیہ میں سب سے پہلے کیا تھی؟ حی۔ صفات ثبوتیہ میں 8 صفات ہیں، ان میں سب سے پہلے حی ہے۔ حی پہلی صفت حی ہے، اور اللہ اپنی صفات کا خود ثبوت نہیں دے گا۔ علم کا ثبوت دے گا اللہ، کل بحث کریں گے نا، کیا علم کا ثبوت خود اللہ آ کے دے گا؟ قدرت کا ثبوت خود آ کے دے گا؟ مدرک کا ثبوت خود آ کے دے گا؟ ارادے کا ثبوت خود آ کے دے گا؟ صفات ثبوتیہ 8 ہیں، 8۔ چلو صادق کا ثبوت آ کے دے گا؟ 8ویں صفت صادق ہے۔ صادق مانے سچا، کیا آ کے خود سچ بولے گا؟ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بتا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی تو سچے بنائے ہیں جو اس کے صدق کی دلیل، کبھی تو وہ صادق بنا ہے۔ صادق تو دلیل کون ہو؟ یہ دلیل ہے کون؟ محمد وآل محمد، اس کی حیات کی دلیل ہے۔ جب ان کی حیات کی دلیل ہے تو کیا اللہ کے لیے فنا ہے؟ اللہ کے لیے موت ہے؟ اللہ کے لیے ہلاکت ہے؟ اللہ کے لیے بے ہوشی ہے؟ نسیان ہجیان ہے؟ تو تصور ہی نہیں ہے۔ انہیں توحید کے ساتھ ملاتے جائیں گے، جتنے یہ نکھرتے چلے جائیں گے اتنی توحید سمجھ آتی ہے۔ ان کو صاف، ان کو پہچانے، ان کو صحیح مانے۔ ان کو صحیح ماننے کا نام عقیدہ۔ آپ کا عقیدہ صحیح ہے، عقیدے پہ ہی تو جنت ملتی ہے، نمازوں پہ ثواب ملتا ہے، مغفرت نہیں ہوتی۔ مغفرت آل محمد کو ماننے سے ہوتی ہے بابا۔ اگر جنت میں جانا ہے تو انہیں مانیں گے پھر ہوگا، ان کو مانے بغیر نہیں۔ تو اب ان کا کمال کیا ہوگا؟ ان کے حیات، ان کی حیات کی دلیل اور علم کی دلیل، حیات کی دلیل کوئی مرتبہ بیان بھی کیا۔ چھوٹی سی بات سنا کے تاکہ میرے بچے جو نوجوان ہیں ان کی ذہنوں کو بھی تو ہم نے اپنے ساتھ پہ لانا ہے۔ عبد الملک بن سلیمان ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میرا قبرستان سے گزر ہوا تو ایک قبر کھلی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کوئی چمڑا پڑا ہوا، اس پہ کچھ لکھا، تو میں نے کھلی ہوئی تو میں نے ہاتھ بڑھا کے وہ کپڑا نکالا، چمڑے کے اوپر سریانی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ سریانی زبان، ایک زبان ہے سریانی، ایک کپتی سریانی، یہ کئی ہیں۔ جناب وہ سریانی زبان، میں گیا سریانی عالم کے پاس کہ یار یہ ہے، اس کا ترجمہ کرے، یہ کیا ہے؟ وہ دیکھ کر کہنے لگا یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے کسی صحابی کی بات ہے۔ کہنے لگا جو بھی لکھا ہے مجھے یہی بتا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس نے لکھا ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس پڑھنے کے لیے گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب بھی، صاحب شریعت بھی ہیں، خلقی حکومت کے نمائندے، اور جناب خضر ہے امری حکومت کا نمائندہ۔ لہذا ان کے پاس کیا گئے؟ پڑھنے کے لیے گئے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام پڑھنے کے لیے گئے، جب پڑھ کے واپس آئے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے بھائی ہارون نے، جناب ہارون تھے نا بھائی،
اس ہارون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، بھائی وہ کیا پڑھا آپ نے، کیا علم تھا وہاں؟ علم تو سیکھا نہیں تو کیا بتا دو سیکھا تو نہیں. کہنے لگے وہ ایسا علم تھا جس سے جاہل رہنا نقصان دہ نہیں تھا. اچھی بات ہے. جس سے بے خبر رہنا ہے، جس سے بے خبر رہنا نقصان دہ نہیں تھا. معلوم ہوا اس سے اگر بہرمر ہوتے تو فائدہ ہوتا نا. میرا چھٹا امام کہتا اگر جناب موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے تو جناب خضر انہیں 70 راز بتاتے. جناب موسیٰ حیران ہو جاتے، آپ بابا خوش ہو جائیں. میرا چھٹا امام کہتا ہے اگر یہی خضر میرے پاس آتا تو میں 700 راز بتاتا. اس لیے علی فرماتے انا معلم الخضر والموسیٰ، خضر کو پڑھانے والا ہی تو میں ہوں. اچھا یا علی اللہ اکبر. یہ سمجھے، انہیں بس 14 کو سمجھے آپ. تو والکہ ہوا تھا کہ سرکار نے کہا کہ اس علم سے بے خبر ہونا نقصان نہیں تھا. کہ اس میں ساتھ لکھا ہے کہ بھائی، یہ جناب موسیٰ نے کہا ہارون بھائی ایک عجیب بات ہوئی. وہ کیا؟ کہنے لگے ہم جا رہے تھے خضر اور میں اکٹھے، نہر کے کنارے پرندہ آیا. اس پرندے نے ہمارے سامنے پرندہ آیا، اس نے چونچ بھری ایک قطرہ لیا، مشرق کی طرف پھینکا، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال جنوب کی طرف، ایک آسمان کی طرف پھینکا، ایک وہاں سے نکال کے پھر سمندر میں پھینکا. میں نے خضر سے کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ علم مجھے ملا ہی نہیں. یہ بڑی بات ہو گئی، یہ علم مجھے نہیں ملا. تیری آپ کی شریعت ہے، آپ صاحب شریعت، آپ بتائیں. کہنے لگے مجھے بھی پتہ نہیں، جناب موسیٰ کو بھی خبر نہیں. تو پھر کچھ تو راز ایسے ہیں جو نبیوں کو خبر نہیں. کوئی بات تو ہوئی نا. یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان کھڑے تھے کہ اچانک یہ ایک ذیشان انسان آیا. کہا پریشان کیوں؟ کہ یہ پرندہ ابھی جو اس نے اتنا قطرے ڈالے ہیں پتہ نہیں لگتا یہ کون ہے. سرکار نے فرمایا اس کا نام مسلم ہے. جو نام رکھے وہی بتانے والا ہوتا ہے. اس کا نام مسلم ہے. اس نے جو قطرے پھینکے ہیں مشرق شمال جنوب، اوپر کر کے زمین، ایک قطرہ لے کے پھر سمندر میں ڈال کے، اے موسیٰ علیہ السلام تمہیں سمجھانا چاہا کہ تم دونوں کا علم، ایک خاتم المرسلین آئیں گے آخر میں، سمجھ رہے نا، ان کا علم سمندر کے مطابق ہوگا اور اس کا جو جانشین ہوگا وہ وارث ہوگا اسی علم کا، اور تمہارا علم اس کے مقابلے میں ایسے ہوگا جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو. اور تو بات طے ہوگی. سرکار اب ہم کہہ سکتے ہیں جن کے علم کے مقابلے میں انبیاء کا علم قطرے کے مطابق ہو، پھر امتی کا علم مقابلہ کیا کرتے ہیں؟ امتی کیا جانے، کیا جانے. اب خالق نے ان کو اپنے نور، اب بات کو تھوڑا سا آگے چلائیں، نور ہویت سے جدا فرما کے ان کو عین نور جسے علم کہتے ہیں، علم عطا کر کے اپنے نور کا ایک پرتو بنا کے، میں کیا کہہ رہا ہوں، نور کا عکس بنا کے بھیجا، نور کا پرتو بنا کے بھیجا، نور کا اثر بنا کے بھیجا. میں بار بار کہتا رہوں گا، آپ سمجھتے رہے. اثر بنا کے بھیجا، وہ مؤثر یہ اثر، وہ ذات یہ وجود. میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ذات یہ کیا ہو گیا وجود، وہ مؤثر ہو گیا، یہ اثر ہو گیا. اب ان کو بھیجا، ان کو یہ یہاں آئے. جب آئے تو اب ان کو بھیج کے، اب آپ میری طرف دیکھیں سرکار، آمنو وعد اللہ الذین آمنوا، اس پہ تھوڑی سی دیر بحث کریں نا. اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ایمان لائے. ٹھیک ہے. اب ان کا ایمان جو ہے وہ عین علم، چونکہ کمال ایمان موقوف ہوتا ہے کمال علم پر.
ایمان کا کمال موقوف ہے کمال علم پر، جتنی علم بلند ہوگا اتنی ایمان بلند ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کو کون سا علم دے دیا اللہ نے؟ اپنا عین علم عطا فرمایا۔ جب عین علم عطا فرمایا تو اس عین علم میں ان کا ایمان کس معیار پر ہوگا؟ بحث کریں گے، ذرا بحث کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ دنیا نے کیا سمجھا اور قرآن کیا کہتا ہے۔ بحثیں آئیں گی، اس لیے میں ابھی سے زمین بنا رہے کہ اب جب یہ ایمان لے آئے تو ایمان کا کون سا کمال ہوگا؟ ایمان کے بعد وعدہ ہوا، وعدے کے بعد ایمان نہیں ہے، بس یہی گرہ باندھنے کا۔ تو آقا جی یہی گرہ باندھنے کہ ایمان کے بعد وعدہ ہوا، ایمان کے بعد دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اور ان کے درمیان میں کوئی وقفہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوں اور ایمان نہ رکھتے ہوں۔ بحث کریں گے، اس کی بحث آئے گی۔ تو اب یہ بلا فصل کیا ہو گئے؟ مومن۔ کس کی بنا پہ ہوئے؟ اس کمال علم کی بنا پر۔ وہ جو کمال علم ان کو ملا ہے وہی کمال علم اس پر موقوف ہے کمال ایمان۔ لہذا یہ آمنو میں یہ خود اپنے ارادہ و اختیار و علم و معرفت سے ایمان لائے، اس لیے آمنو کہا۔ آمنو مانے یہ ایمان لائے، تو کس کی بنا پہ لائے؟ اب دیکھیں، اب میری طرف دیکھیں جناب، جب یہ ایمان لائے ہیں تو من کم میں جو کم ہے وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں یا نہیں؟ ان کے پاس یہی علم ہے یا نہیں؟ یہی معیار ایمان ہے یا نہیں؟ جو معدن عصمت ہے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں، معدن عصمت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اسی بات کو تھوڑا سا وعمل الصالحات، یہ عمل صالحات جو ہے یہ کس کی فرا ہوتی ہے؟ عمل کس کی فرا ہوتی ہے؟ علم کی فرا ہوتی ہے عمل۔ یہ فروعات کا عمل کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ تاکہ فروعات کا علم ہو۔ یا وضو کیوں سیکھتے ہیں، نماز کیوں سیکھتے ہیں؟ تاکہ علم ہو۔ کس کا؟ علم کی بنا پہ فرا کا علم آیا نا۔ تو یہ جو صالحات ہیں، یہ صالحات کس پہ موقوف ہے؟ علم پر۔ ایمان موقوف ہے علم پر، پھر فرا موقوف ہے علم پر۔ تو علم مرکز ہوا نا، ایمان کا بھی مرکز ہوا اور عمل کا بھی مرکز ہوا۔ عمل کا بھی مرکز علم، ایمان کا مرکز بھی علم۔ اسی لیے اللہ نے ان کو اللہ کے علم کا مرکز بھی علم، اللہ کی حیات کا مرکز بھی علم، صفات ثبوتیہ کا مرکز بھی علم، سارا نظام اسی علم میں ہے۔ ان کو علم دے کے خالق نے علم دے کے کیا بنایا؟ عمل الصالحات۔ اب الف لام صالحات کا یہاں کل عمل صالح کس کی بنا پہ؟ علم کی بنا پہ۔ عمل صالح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مطلق عمل صالح، ایک ہوتا ہے مطلق سے مطلق عمل صالح، یعنی جو مطلق عمل صالح کرے کیا وہ خلیفہ ہو سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عمل، دیکھیں ایک ہے مطلق عمل صالح، ایک ہے عمل صالح کلی، یعنی کل کا کل جو عمل صالح کرے۔ اگر مطلق عمل صالح وہ تو ہر آدمی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی عمل صالح، اگر ایک آدمی ایک عمل صالح کر لے تو مطلق عمل صالح تو اس نے کر لیا، زیادہ نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھانا، یہ تو عمل صالح کیا جو مسلمانی کے دائرے میں آیا، یہ عمل اگر اس نے کیا تو کیا یہ خلیفہ ہو جائے گا؟ مطلق عمل صالح والا خلیفہ نہیں ہوتا، توجہ نہیں فرما رہے آپ، بلکہ عمل مطلق کلی جتنا عمل صالحات ہو سکتے ہیں، کوئی ایک عمل نہ رہ جائے، اگر رہ گیا تو وعدے کے خلاف ہوگا۔ کتنا دیکھیں کتنا پابند ہے خلیفۃ اللہ عمل صالح میں،
کہ کوئی بھی پہلو اس عمل صالح کا رہ نہ جائے. رہ گیا تو وعدہ خلافی میں کیا کہا تھا؟ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. لہذا اتنی پابند ہے. اور پھر یہ پابندی کل عمل صالح کی اس وقت ہو سکتی ہے جب عمل کرنے والے کا علم اخباری نہ ہو، احاطی ہو. اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ احاطی عمل، ہر شے پہ محیط. ہر شے پہ. جب اخباری عمل کیا ہے؟ خبر دے گی تو پھر اگر اب میں جملہ کہہ دوں کہ ہمارے لکھے ہوئے عمل جائیں گے پھر ان کو خبر ہوتی ہے اس نے یہ عمل کیا ہے، تو پھر عمل صالح تو گئے نا. کیا کہتے ہیں کہ ہمارے عمل لکھے ہوئے فرشتے یہ بیٹھے ہیں، لکھ کے رات کو پہنچاتے ہیں، پھر امام کو پتہ لگتا ہے. تو سارے دن پہ پھر یہ کون سا ہے؟ یہ تو علم اخباری ہے، احاطی تو نہیں ہے. وہ تو احاطی یہ ہے کہ میں نے پتہ نہیں یہی بیان کیا، جب آج بیان کریں گے کہ کوئی قطرہ خون ایسا نہیں ہے جس میں یہ موجود ہے. ابھی بحث آئے گی، اس میں بحث آئے گا، ابھی ابتدا میں چاہتا ہوں. تو یہ جو عمل ہے یہ ان کا علم احاطی ہے، اخباری نہیں ہے. پھر سوال پیدا ہوا، جلدی سے پھر سوال پیدا ہوا، ان کو جو خلافت ملی ہے بالاستحقاق ملی ہے یا بالتفضل ملی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ 14 کو جو 13 کو جو خلیفۃ اللہ خالق نے بنایا ہے استحقاق میں بنایا ہے یا تفضل میں رحم و کرم کر کے بنایا ہے؟ فرمائیں کس میں بنایا؟ سمجھ آ گئی نا؟ اب تو آپ کو آنی چاہیے. استحقاق میں بنایا ہے. اسی استحقاق ہی کا نتیجہ تھا کہ آمنو کہا کہ یہ ایمان لائے ہے، خود مومن نہیں کہا. یہ ان کا استحقاق، وعامل الصالحات ان کا استحقاق تھا. استحقاق آل محمد کا تھا. استحقاق کی بنا پہ خلافت ملتی ہے، تفضل سے خلافت نہیں ملتی. اب میں جملہ کہہ دوں یہاں، استحقاق سے خلافت ملی ہے. خدا گواہ ہے ان کا استحقاق ہوتے ہوئے اگر اللہ ان کے استحقاق کے ہوتے ہوئے انہیں اب خلیفہ نہ بنائے پھر خود عادل نہیں ہے. اور بھی برباد ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب یہ استحقاق رکھتے ہیں تو استحقاق کے ہوتے ہوئے استحقاق کے تو ان کو کیا بنانا چاہیے؟ اللہ کا عدل یہ ہے جب استحقاق موجود ہے تو مستحق کو تو دینا واجب ہے. تو پھر خلیفہ بنانا خالق کے لیے مستحب نہیں ہے، واجب ہے. واجب وجوب میں آتا ہے خلیفۃ اللہ بنانا، وجوب میں ان کا استحقاق ہے. آل محمد استحقاق میں خلیفۃ اللہ بنے ہیں، کوئی مہربانی سے خلیفہ نہیں بنے. سرکار میں اب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو پھر ان کا استحقاق خلیفۃ اللہ ہونے میں کہاں تک پہنچے گا؟ کس کے خلیفہ بنیں گے؟ یہ جو خلیفۃ اللہ بن رہے ہیں ان کا استحقاق کہاں تک جائے گا؟ توحید تک جائے گا. صرف اتنا ہوگا کہ وہ بنانے والا ہوگا، یہ بننے والا ہوگا. یہ صرف اتنا ہوگا کہ وہ بنانے والا ہوگا، یہ بننے والا ہوگا. یہ تو ہے. یہ کمال کتنا ہوگا ان کا استحقاق کا کہ بس وہ بنانے والا ہوگا، یہ بننے والا. اتنا ہوگا میں آپ کی وہ بنانے والا ہوگا، یہ بننے والا ہوگا. یہ تو ہے. یہ کمال کتنا ہوگا ان کا استحقاق کا کہ بس وہ بنانے والا ہوگا، یہ بننے والے ہوں گے. میں اب جملہ کہہ دوں خدا گواہ ہے اگر وہ ان کو نہیں بناتا ان کا استحقاق مجروح ہو جائے پھر اللہ عادل کہاں رہے گا؟ پھر وہ ذوات ہیں جن کا بنانا خالق پر واجب ہے. واجب ہے. علم کلام میں میں نے کئی مرتبہ بیان کیا
واجب ہے ان کو ان کا بنانا، کیوں؟ ان کا استحقاق ہی وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ تو پھر خلیفۃ اللہ وہ ہو سکتا ہے جس کا استحقاق واجب کی صورت میں ہو بنانا، پھر شورا سے تو کوئی نہیں بنے گا۔ میں کیا بہت ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اسی وجہ سے اگر بالتفضل بھی لے لیں تو تفضل میں بھی یہی آتے ہیں۔ آمنو میں سب سے کمال کن کا ہے؟ افضل کون ہے؟ افضل الایمان کون ہے؟ یہی جو سب سے اول ہے اسی کے لیے تفضل ضروری ہے۔ من یؤت فضلہ ذو فضلہ فضلہ، کہ جو صاحب فضل ہے وہ اس کو اپنا فضل ادا کرتا ہے۔ صاحب فضل تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا فضل اسے مانا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اسی ان اللہ خلق علی آدم، ان اللہ خلق آدم علی صورت صفاتیت، اللہ نے جناب کہ آدم سے مراد یہ ہیں ان کو اپنی صورت صفاتیہ میں پیدا کیا۔ اللہ کی کوئی صورت تو ہے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی صورت صفاتیہ سے حدیث ہے یا نہیں ہے؟ حدیث عام آپ سنتے بھی ہیں، جب صورت صفاتیہ میں پیدا، اس کی تو صورت ہے نہیں، شکل ہے نہیں، تو صورت صفاتیہ سے کیا مراد ہوا؟ خدا گواہ اس کا یہی یقیناً یہی مفہوم ہے کہ اللہ کی صورت تو نہیں دیکھ سکتے، وہاں صورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی صورت صفاتیہ پہ ان کو خلق کیا ہے۔ اگر کبھی بھی اس کو دیکھنا چاہو تو کبھی نہیں دیکھ لیا۔ اگر کبھی اس کو دیکھنا چاہو، اس لیے ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یار یہ کتنا بڑا کمال ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، ان پر سے یہ عبادت ہو رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے قرآن کہاں ہوتا، یہ نہ ہوتے تو کعبہ کہاں ہوتا۔ دیکھیں ان کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کو ان کی ضرورت ہے۔ کیا کہتے ان کو نہیں ہے ضرورت، ان کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے۔ لہذا یہ کون ہے؟ جنہیں خالق نے اپنے کمالات کا نمونہ بنا کے انہیں بھیجا ہے۔ میری کوئی شکل و صورت نہیں ہے، نہ ذہن میں آ سکتی ہے، نہ تصور میں آ سکتی ہے، نہ سامنے آ سکتی ہے۔ ہاں اگر تم میرے کمال کو بحیثیت وجوہ دیکھنا چاہو تو یہ وجہ ہے، صورت ہاتھ دیکھنا چاہو یہ ید اللہ ہے، بصورت آنکھ دیکھنا چاہو یہ عین اللہ ہے، بصورت کان دیکھنا چاہو یہ اذن اللہ ہے، بصورت جنب دیکھنا چاہو یہ نفس اللہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہیں جن کے ذریعے سے کیا پہچانی جائے گی؟ توحید۔ اب ان کو جتنی ہم با کمال سمجھتے چلے جائیں، بات میری یہاں تک سمجھ آئی جناب؟ اب ہم نے سمجھنا ہے خلیفۃ اللہ کو۔ جب خلیفۃ اللہ نائب سمجھا جائے گا تو منیب خود بخود سمجھا جائے گا۔ نائب ہی سے ہی منیب کی سمجھ آئے گی۔ ان کو نائب بنایا، خود چھپ کے بنایا، ان کو سامنے کر دیا۔ نہ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں، عمل صالح بھی، ان سے ایک بھی غیر صالح عمل نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ خالق کی۔ تو اب یہ ہے، یہ حجاب الہی ہے جیسے فرما رہے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے بعد پھر اصل مستخلف بھی سمجھ آئے گا۔ یہ خلیفہ سے مستخلف پہچانا جائے گا۔ پھر ایک بہت بڑی کل بحث آئے گی، پھر مستخلف اور خلیفہ ہم جنس ہونا، تو پھر بحث کریں گے، تو پھر بحث آئے گی، پھر اس وقت یاد کریں۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ ٹھیک ہے، صرف 2 منٹ کے لیے بات، تاکہ ایک چھوٹی سی بات ہو جائے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب آئے اور جناب علی سے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کا چچا ہوں، مجھے میراث دے۔ سرکار علی نے فرمایا چچا آپ اس میراث کے نہ وارث ہیں نہ ہو سکتے، یہ وراثت غیر معصوم کے لیے نہیں۔ نہیں میں نے تو لینی، یہ بھی کر دی کہ نہیں میں نے لینی ہے۔ اب
سرکار تو ان سے تو ترک اولا بھی نہیں ہوتی، یہاں لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں۔ سرکار نے فرمایا دیکھیں 4 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک زرہ، امامہ، تلوار، سواری، 4 چیزیں ہیں۔ ہم مسجد نبوی میں آپ بھی چلے، ہم بھی چلتے ہیں، اب ساری لے لیں، چل کے بات کرتے ہیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے مسجد نبوی میں آ کے، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا، حضرت عباس بھی ہیں، جناب علی علیہ السلام، جناب حسن، امام حسین علیہ السلام، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا جناب یہ عباس بن عبد المطلب جو ہیں یہ داعی ہیں کہ انہیں رسول اللہ کی میراث دی جائے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ وارث نہیں ہیں، آپ مطالبہ نہ کریں، لیکن چونکہ چچا ہونے کے لحاظ سے یہ بضد ہیں، لہذا یہ زرہ پہن لیں، تلوار لگا دیں، امامہ پہن کے سواری پہ بیٹھ کے چلے جائیں، 4 چیزیں ہی تھیں۔ اچھی بات ہوئی، لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں۔ انہوں نے زرہ پہن لی، تلوار لگا دی، کوئی نہیں یہ تو آسان کام ہے، آسان ہی ہے نا، عرب تو تھے ہی نا۔ امامہ بھی پہن لیا، زرہ بھی لگا دی، تلوار بھی، گھوڑا باہر دروازے پہ بندھا ہوا ہے۔ سرکار نے فوری بیٹھے ہوئے، سرکار نے فرمایا آپ نے پہن لی؟ ہاں پہن لی، اٹھو۔ اب جو زور لگاتے ہیں اٹھ نہیں سکتے، خدا جانے کتنا وزن ہو گیا، وزن ہے تبھی تو نہیں اٹھ رہے، اٹھے نا، زور، حیران لوگ زور لگاتے ہیں اٹھ نہیں سکتے۔ آخر کہتے ہیں یہ تلوار اتار دو، تلوار اتار دی، اٹھو، پھر نہیں اٹھ سکتے، پھر زرہ اتار دو، امامہ تو ابھی پہنا، زرہ اتار دی گئی، اٹھو، نہیں اٹھ سکتے۔ جی جس کی امامے کا وزن اتنا، بات ہی ساری دستار کی ہے، دستار نبوت ہے یہ، دستار دنیا کی دستار نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ دستار نبوت ہے۔ جب اب وہ اٹھنا چاہتے ہیں اٹھتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، لوگ حیران ہو گئے۔ سرکار نے کہنے کہ سرکار یہ بھی اتار دیں، اتار کے وہ بھی رکھ دیں، اب کھڑے ہو گئے۔ ان کا کھڑا ہونا دلیل ہے کہ وارث نہیں ہے۔ ہاں انہوں جن کی اشیاء وراثت کو ثابت کر دے، ذاتیں کتنی کریں گی؟ اور فرمایا اللہ، ہاں کہنے لگے سرکار میں آپ آج کے بعد دعویٰ نہیں کروں گا، یہ آپ ہی وارث ہیں، یہ چیزیں آپ کی ہیں۔ جو بھی باہر نکلے، دیکھیں اچھی بات ہے، یہ باتیں ہم تک جو پہنچی ہیں القائی ہیں، جو ہی نکلے تو ایک بنی عدی کا آدمی تھا، اس کے کان میں، عباس کے کان میں آ کے کہتا ہے یہ بڑے تیز ہیں جو معاذ اللہ یہ بنی ہاشم ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی وزنی چیز نہ ہو، یعنی دیکھیں سے دیکھیں، ایسے بھی لوگ، اچھا ہوا اس کے دل میں ڈالا گیا تاکہ شبہات دور ہو جائیں، یا اچھا ہوا انہوں نے جو امامے میں یا زرہ میں یا تلوار میں کوئی وزنی چیز لگا دی ہوگی، لہذا یہ گھوڑے کی طرف میں دیکھ رہا تھا، کوئی نہیں آیا، گھوڑے پہ بیٹھ جائے، گھوڑا تو ملتا ہے نا، اس کے باتوں میں آ گیا، اور آنا تھا باتوں میں تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ اچھا اب جو گھوڑے کے قریب گیا، کتاب اٹھائے، گھوڑے کے قریب گیا، جو سوار ہونے کا ارادہ کیا، گھوڑے نے جو 2 لتیاں بلند کی، سرکار بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئے تو کہنے لگے نہیں میں وارث نہیں ہوں، پتہ لگ گیا نا، اچھا ہوا نا۔ اب جب یہ کہنے لگے، سب ساری دنیا کے دیکھتے کہ گھوڑے کی آواز آئی اور گرے، اور ساروں کو پتہ لگ گیا، اور دیکھتے جب ہوش میں آئے، کہنے لگے علی علیہ السلام نہیں 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 میں وارث نہیں ہوں، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے آپ تو نہیں ہیں نا، آپ تو دعویٰ نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا سارے واپس آ جاؤ۔ مسجد نبی میں سارے آئے، سرکار علی نے دستار پہنی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد زرہ لگائی، تلوار لگائی اور دستار پہن کے سرکار کھڑے ہو گئے، جناب علی اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے پورا مسجد نبوی کا، اب سارے صحابہ بھی کے ساتھ چکر لگا کے واپس آئے، فرمایا جانا نہیں ہے، آپ اندر آ جاؤ، سارے آگے۔ جناب علی نے اتار کے فرمایا حسن پہنو،
سرکار حسن مجتبیٰ نے زرہ پہنی، دستار پہنی، تلوار لگائی، اٹھ کے کھڑے ہو کے گھوڑے کے قریب گئے، سوار ہو کے چکر لگا کے فرمایا ابھی نہیں جانا، پھر آئے فرمایا حسین پہنو، انہوں نے ذرا پہنی، امامہ تلوار لگا کے اسی طرح گھوڑے پہ وہ کر کے کہا مدینے والوں یاد رکھو ہم ہی وارث رسول ہیں، ہم ہی خلیفۃ اللہ ہیں۔ کیا نہیں بتایا یا کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا بتایا نہیں کہ ہم ہی خلیفۃ اللہ؟ لیکن یہ جو ہم اب روتے ہیں نا امام کے غم میں، کہ امام فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رو، میں چاہتا ہوں کہ آج میں ایک جملہ ایسا کہہ کے مسائل شروع کروں۔ آج میں چاہتا ہوں میں اس بی بی کا مسائل پڑھوں جس کے 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید، ماشاءاللہ سیدہ سکون فرمائے، جس کی عظمتیں ایسی ہوں اللہ جانے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بی بی پاک کے بارے میں دمۃ الثاقبہ میں یہ روایت ہے کہ بی بی پاک فرماتی ہے کہ جب سے امام حسین علیہ السلام میرے شکم میں آئے، بی بی محمد فرماتی جب سے شکم میں آئے تو تنہائی میں کبھی کبھی بیوی سے باتیں کرتی، وہ باتیں کیا ہوتی تھی ماں جانے بیٹا آپ بات ہوتی تھی۔ تو ایک دن بی بی محمد نے کہا بی بی پاک کوئی ہوتا نہیں ہے کمرے میں، آپ کن سے باتیں کر رہی ہوتی؟ فرمایا یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، بہت روز باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن یہی بی بی ام ایمن فرماتی ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے تعقیبات پڑھ کے بی بی اپنے مصلی پہ تشریف فرمائے، میں کسی کام کے لیے باہر گئی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے بی بی کی رونے کی آواز آئی، اللہ، مدینہ اور بی بی کا رونا کوئی معمولی بات نہیں، یہ کہتے میں تڑپ کے بھاگ کے آئی، آ کے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی پاک خیر ہے؟ رونا کی شروع کیا۔ فرمایا آج بچے نے جو شکم میں ہے اس نے کوئی مجھے عجیب لفظوں سے سوال کیا اور سلام کیا، میں تب سے رو رہی ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ، کیا کہا بچے؟ مجھے مسائل حضرت سنتے رہتے ہیں، کیا کہا بچے نے مجھے کہا السلام علیکم یا اما، امی میرا سلام، انا ولدک العطشاں، میں تیرا عطشاں بیٹا۔ اللہ اکبر، یہ عطشان جب سے بچے نے مجھے کہا ہے میرا رونا بند نہیں ہو رہا، خدا خیر کرے۔ کہا کہ بابا سے پوچھ لیں، ورنہ ظہر کے وقت دیکھیں گے، اگر کوئی ہوا تو پھر دیکھیں گے۔ اب جب زور کی تعقیبات سے فارغ ہوئی چلی جو میں کہتی ہوں باہر گئی تو پھر بی بی کی رونے کی آواز آئی، پھر میں بھاگ کے آئی، میں نے کہا بی بی کیوں روتی ہوں؟ فرمایا اس سے کوئی اور ثقیل لفظ کہیے بچے نے، تبھی میرا رونا بڑھا ہے۔ کیا کہا؟ السلام علیکم یا اما، انا والدک العریان، میں تیرا عریان بیٹا۔ کہا بی بی پاک پھر بابا سے پوچھ لینا عریان کدھر کہتے ہیں؟ نہیں مغرب کے بعد دیکھیں گے۔ خدا گواہ جب مغرب کی تعقیبات میں گئی نا بی بی ام ایمن باہر تو بی بی کی چیخیں نکلی، ایسی روئی، اب جو بھاگتی ہوئی آئی آ کے کہتی بی بی پاک کیا کہا بچے نے؟ فرمایا بچے نے کہا انا والدک السحقان، میں تیرا سحقان بیٹا ہوں۔ اب تو ضرور بابا سے پوچھنا پڑے گا، یہ نہ سمجھے یہ نہیں جانتے، ہمیں رلانے کے لیے تاکہ مومن بیان کرے اور رلانے کا سبب بنے۔ اب جناب ام ایمن کو ساتھ لے کے رسول خدا کی خدمت میں بی بی پاک آئی، رسول نے تعظیم دی، اپنی جگہ پہ بٹھایا، یقین فرمایا بیٹھتے ہی رسول نے فرمایا زہرا لگتی ہے آج سارا دن روتی رہی ہے۔ لیکن رسول برداشت نہیں فرما رہے کہ میری بیٹی اور سارا دن روئی، آج سارا دن روتے رہے۔ ہاں بابا آج بچے نے مجھے ایسے سلام کیے ہیں، وہی میں پوچھنے آئی، میں سارا دن روتی رہی۔ فرمایا کیا کہا بچے نے؟ کہا صبح کی نماز کے بعد بچے نے مجھے کہا السلام علیکم یا اما، انا والدک العطشان، کہ میں تیرا عطشان بیٹا ہوں۔ بابا عطشان کیا بنے؟ فرمایا اسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اللہ کا شہید کر دیا جائے۔ اب یقین فرمائے کہ جب ماں نے یہ سنا رونا شروع ہو گئی، جناب سیدہ کہہ رہا ہے میرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، یہ کہہ کے کہا بابا ظہر کے وقت مجھے کہا انا والدک العریان، میں تیرا عریان بیٹا۔ بابا عریان کے کیا معنی ہے؟ اب رسول کی آنکھیں نم ہوئی اور فرمایا عریان کے بیٹے مرنے کے بعد جس کے پیرہن کو بھی اتارا
اللہ اکبر۔ اس وقت بی بی نے روکے کہا بابا پھر روکنے والا نہیں، جب یہ عریان اتارا ہوگا پیرہن اتارا جائے گا، اس وقت یہ بی بی نے پھر رونا شروع کیا۔ بابا جب اس نے مجھے تیسرا سلام کیا تو میں بہت گھبرائی، فرمایا کیا کہا؟ السلام علیکم یا اما انا والدک سحقان۔ بابا سحقان کے کیا معنی ہے؟ جو رونا چاہتے میں جملہ کہوں، جب کہا نا سحقان کے کیا معنی ہے؟ رسول نے فرمایا علی زہرا کے بازو تھامو، میں قربان نہ ہو جاؤ، اللہ اکبر، علی زہرا کے بازو پہ ہاتھ رکھو۔ میں کہتا ہوں مولا علی در خیبر تھامنا آسان، حضرت اللہ سیدہ سے قبول فرمائے یہی حق ہے، اسی طرح رویہ کریں۔ در خیبر کو تھامنا آسان ہے، بی بی کے بازو تھامو۔ جب جناب علی نے بازو پہ ہاتھ رکھا فرمایا زہرا سحقان اسے کہتے ہیں مرنے کے بعد جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا، قربان ہو اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ کہا نا گھوڑے دوڑا دیے جائیں، وہ جناب زہرا کی چیخیں نکل گئی۔ فرمایا بابا جب یہ منظر ہوگا کیا آپ ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں ہوں گا۔ کیا ان کے بابا علی ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی نہیں۔ رو کے کہا کیا میں خود زہرا ہوں گی؟ زہرا تم بھی نہیں ہوگی۔ خدا کا اس وقت بی بی نے فرمایا پھر میرے غریب بیٹے کو روئے گا کون ہوگا جو اس کو روئے گا؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جن کے مرد مردوں کو روئیں گے، جن کی مسرورات کو روئیں گے، جن کے بچے بچوں کو روئیں گے۔ یہ آپ کا رونا سیدہ کی دعا کی وجہ سے ہے، رو لیا کریں، یہ سیدہ کی دعا لیں، اگر دعا لینی ہے تو جتنا رو سکتے ہیں اجرکم اللہ سیدہ سے، یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا کا سبب ہے کہ ہر وقت ان کا ذکر تازہ ہے۔ جب کہا یہ قوم پیدا کر دے گا تو اس وقت بی بی نے فرمایا آقا تیری نبوت کی قسم پھر میں بھی وعدہ کرتی ہوں، میں زہرا ہو کے وعدہ کرتی ہوں جو میرے ایسے غریب کو رونے والے ہوں گے پہلے انہیں جنت میں بھیجو، اللہ پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گی بعد میں میں جنت میں جاؤں گی۔ یہ ہے جناب سیدہ پروردگار جس کا دوائت کے لیے اتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو حضرات جو تمنا ہے کہ حضرت فیض و مرام فرما، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء مومنین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔